نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ پاکیزہ زندگی اس کا عنوان تقویٰ ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو انتہائی درجے کے منافی، جو اس زندگی کو گدلا کر دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی خسران اور ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے حریق، جلن کا، آگ کا سخت ترین عذاب ہے۔ اب اس پاکیزہ زندگی کے منافی کون سے اعمال ہیں، گزشتہ ان کا کچھ تذکرہ ہوا۔ آج کے درس میں ایک اور عمل کا ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن محض مفاد پرستی کی بنیاد پر، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت یا استقامت نہیں ہے، ایمان ان کے دل و دماغ میں رچا بسا نہیں ہے، محض ابھی زبان پر۔ جب زبانی ایمان ہوتا ہے تو اس کے اثرات و نتائج ظاہر ہے اسی درجے کے ہوتے ہیں کہ انسان کو فائدہ ملتا ہے تو انسان اس ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، اور اگر اسے کسی طرح کی آزمائش آ جائے، تکلیف اور پریشانی پہنچ جائے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں دین اسلام کے اندر مایوسی کو کوئی جگہ نہیں۔ یقین اور سعی یہ دو چیزیں ہیں کامیابی کے لیے۔ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یقین کے ساتھ مسلسل جدوجہد اور کوشش کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، چاہے راستے کی کتنی کٹھن، مشکل، سخت ترین رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، یقین اور مسلسل جدوجہد کے ساتھ وہ دور ہو جاتی ہے۔ وقتی طور پر ظاہر ہے عام اسباب کے تحت سچے ایمان والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن جو سچا ایمان والا ہوگا وہ ان مشکلات اور رکاوٹوں کو اسی یقین اور مسلسل جدوجہد کے ساتھ قبول کر جائے گا، اور وہ اس کا راستہ چھوڑ دیں گی، اور اس طریقے سے وہ دنیا میں بھی کامیابی کے مراحل طے کر لیتا ہے۔ آپ ذرا خود غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سچائی کی آواز کو بلند کیا تو حضور کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اکیلے تنے تنہا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نہ صرف عرب کی سوسائٹی بلکہ دنیا بھر کی صورتحال یہ تھی جس کا قرآن نے نقشہ ان الفاظ سے کھینچا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا یعنی بر و بحر فساد سے بھر چکے تھے، ہر طرف ظلم، فساد، بد امنی، انتشار، بد اخلاقی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا دنیا کے سامنے عدل، سچائی، امن اور رواداری اور اعلیٰ اخلاق کی بات رکھی، تعلیم پیشی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کا آغاز کیا
رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے وہ تمام مظالم، دنیا کے تمام وہ فساد، دنیا کی تمام وہ خرابیاں راستے سے ہٹتی چلی گئی۔ کیا اس ساری جدوجہد میں آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی خاندان کے لوگ، اپنی قبیلے کے لوگ وہ دشمن بن گئے، انہوں نے آپ کو شہید کرنے تک کے بھی پروگرام اور پلانیں کے بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ آپ کا جو ساتھ دیتا ہے اس کے اوپر کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے، کون کون سی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشکلات کو راستے کا روڑا سمجھتے ہوئے پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے۔ یقین تھا کہ میں کامیاب ہوں گا، یقین تھا کہ میری یہ جدوجہد ایک دن بار آور ہو، نتائج نکلے، چنانچہ نکلے۔ یہی یقین کے ساتھ ہی اللہ کے احکامات کی تعمیل انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ اور اگر انسانی زندگی میں مایوسی آ جائے، کسی بھی موقع پر، کسی کام کے اندر بھی انسان مایوس ہو جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مایوسی اس کا دوسرا نام موت ہے، فنا ہے، مٹ جانا ہے، تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایسے کمزور دل لوگ جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، جیسے دیوار کے اوپر کھڑے ہوئے جی، دیوار کے اوپر کھڑا ہوا آدمی، اسے ڈر لگا ہوتا ہے ہر وقت کہ میں شاید گر نہ جاؤں نیچے، اونچی بلند دیوار ہے، اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ یہی حال اس انسان کا ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل تو کر رہا ہے لیکن کوئی یقین نہیں ہے، ڈھل مل یقین، کمزور یقین کے ساتھ ہے۔ اس کو اب یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ یار کہیں نقصان نہ ہو جائے، یہ نقصان سے ڈر رہا ہے جی۔ تو ایسا انسان اس کا حال یہ کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے کوئی خیر اور بھلائی ملے تو بڑا پھر تو مطمئن ہو جاتا ہے، پھر تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے جی، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو کیا انقلب علی وجہہ، فوراً واپس پلٹ جاتا ہے، یعنی دین اسلام کو ہی خیر آباد کہتے ہیں، چاہے اس کے سے زبان کا اظہار نہیں کرتا۔ آج آپ دیکھ لیں اپنی زندگیوں کا حال دیکھیں، یہ ہماری زندگیوں کے اندر کمزوری بہت زیادہ غالب ہے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کے آستانے کو چھوڑ کر غیروں کے آستانے پر جا کر جبھی نیاز کو جھکا دیتے ہیں۔ اپنی خواتین کو دیکھیں، جب ان کو کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے تو کبھی کسی بابے کے پیر پکڑنے لگ پڑتی ہیں، کبھی کہیں ٹکرے مارنے لگ پڑتی ہیں، کہیں چلی جاتی ہیں، کسی آستانے پر چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جب انسان پر مایوسی آتی ہے تو پھر دوسرے سہارے ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں، اللہ پر وہ اعتماد و یقین نہیں ہوتا۔ اس آزمائش کا مقابلہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے مجاہدے سے، کوشش سے، اللہ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے کرے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کسی کو ڈھونڈے گا، کسی کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد۔ دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اس نے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بڑی کھلی گمراہی اور خسران ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے جو اس نے اختیار کیا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ینفع، اللہ کو چھوڑ کر ایسی طاقت اور قوتوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچائے گا۔ ان کے پاس تو کوئی نفع اور نقصان کا اختیار ہی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ایک تو کوئی مثلا بتوں کے پاس تو ویسے ہی کوئی نفع نقصان نہیں، وہ تو ایک بے جان پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں انسان بھی ہے، مثلا کوئی انسان دوسرے انسان پر بھی اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے تو اس سے بھی نفع اور نقصان پہنچنا قطعاً یقینی نہیں، اتنا ہی نفع اور نقصان ان سے ملے گا جتنا اللہ چاہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، میرے چچا وَلَوْ اجْتَمَعُ النَّاسَ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سارے لوگ اکٹھے ہو کر بھی تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے
اتنے نفع اور فائدے کے جتنا اللہ نہیں چاہا. اور اگر سارے مل کر تیرا نقصان کرنا چاہیں تو تیرا ہرگز نقصان نہیں کر سکتے. نہیں یضروک بشیء الا قد کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی نقصان پہنچے گا تجھے جتنا اللہ نے طے کر دیا. نفع نقصان انسان کو اللہ کی طرف سے آئے گا، لیکن یہ سمجھنے لگ پڑے گا شاید اس سے نفع ملا ہے، اس سے نقصان ہوا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ ہم تیری احکامات کے سامنے جھکنے والے ہیں، تیری بندگی کرنے والے ہیں، تیرے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں سمجھتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے کا. تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ ہم ایک طرف نماز میں اقرار بھی کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھو جیسے کہ ایک فیکٹری مالک نے ایک کیشیئر مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ورکروں کو تنخواہیں دیتا ہے. تو کیا کوئی ورکر جب کیشیئر سے تنخواہ لینے جاتا ہے تو اس کو مالک سمجھتا ہے؟ قطعاً نہیں. اسے درمیان میں کیشیئر ہی جانتا ہے، اسے بھی ملازم ہی سمجھتا ہے. اسے یہی سمجھتا ہے کہ مالک نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ کیا کرے، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق جو اس کا وظیفہ یا تنخواہ ہے وہ اس تک پہنچائے. تو یہ مالک نہیں ہے، مالک اس کے ذہن میں اس وقت بھی ہوتا ہے کہ پیچھے اور ہے. اسی طرح انسان جب ایک دوسروں سے ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، یقین اس کا یہی ہونا چاہیے کہ اصل مالک پیچھے اللہ کی ذات ہے. یہ تو صرف ذریعہ اور سبب ہے کہ اس کو اسی مالک نے حکم دیا ہے کہ اس کی مدد کرو، اور اس کے حکم پر یہ عمل کر رہا ہے. وگرنہ یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ اسی کا بندہ ہے، اسی کا غلام ہے، اسی کا محتاج ہے. تو یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ مدد ہماری اسی کے سامنے ہے، التجا اسی کے سامنے ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہے. تو یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے. اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہ بہت بڑی اور دور کی گمراہی میں پڑ گیا. يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ، یہ ان طاقت اور قوتوں کو اپنا معبود بنا لیا، اس نے اپنا مستجاب بنا لیا، ان کو پکارتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے جن کا نقصان یقینی ہے، نفع نہیں. ان کا نقصان نفع سے زیادہ اقرب ہے. یدعو لمن ضرُّهُ اقرب من نفعه، سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اس نے اپنے عقل اور ایمان کو ہی خیر آباد کر دیا. اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا؟ کوئی دوسرا مادی فائدہ ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ اس کی عقل بھی جاتی رہی کہ اپنے جیسی یا اپنے سے بھی کمتر طاقت کو اس نے کیا ہے خدائی اختیارات کا مالک سمجھ لیا. یہ عقل کا نقصان ہے. اور اسی طرح ایمان کا بھی نقصان ہے، اپنی ایمان اور عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا. اقرب النفی لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا برا اس نے مددگار ڈھونڈا، کتنا برا ساتھی تلاش کیا. جو خود محتاج ہے اس کو اس نے اپنا مددگار بنا لیا. بہت برا ہے مددگار، کارساز، اور بہت برا ہے ساتھی. اس کے مقابلے میں ایک سچا مومن جو ہے، جس کا ہر حال میں یقین و اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ سے مدد مانگتا ہے، مشکلات میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیابی سے امکنار کرے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ ایسی جماعت کو سرسبز و شاداب باغات کے علاقے فتوحات میں عطا کرے گا. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے جب اپنی اس ایمان و یقین کو مضبوط کیا تو مصر کیا، فلسطین کیا، عراق کیا، شام کیا، یہ سارے سرسبز و شاداب خوشحال علاقے مسلمانوں کے ہاتھ قبضے میں آئے. ان کے وہ حکمران بنے، انہوں نے وہاں امن اور انسانیت دوستی کا نظام قائم کیا، اور آخرت میں جنتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی. اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے اس ایمان کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیا، جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہذا وہ کبھی باغات خشک نہیں ہوں گے.
کیونکہ وہاں مسلسل پانی کا انتظام ہے، قائم و دائم ہوگا۔ اچھا، اب یہ بظاہر بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایسے باغات دے گا جہاں نہریں، نہری نظام اور سلسلہ جاری ہوگا۔ عرب کے لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ تصور بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ صحرا ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ ایسے باغات مکہ والوں کے لیے تو وہ ان کے لیے تو ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ کہاں سے باغ آ جائیں گے، کہاں سے نہریں نکلیں گی۔ تو قرآن نے کہا ان اللہ یفعل ما یرید، یہ اس ذات کا اعلان ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز بھی وہ ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہونے والی ہو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ ایسا کرے گا، تمہیں دنیا کے اندر بھی ایسے علاقے عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ایسی جنتیں عطا کرے گا۔ ان اللہ یفعل ما یرید۔ اور اگر تم میں مایوسی پیدا ہوئی، تم بجائے اللہ کے احکامات پر یقین کرتے ہوئے عمل کرنے کی بجائے مایوسی کا شکار ہو گئے، تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، موت ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر تم ایسا کرو، ایک لسی لو، اس کو چھت کے ساتھ لٹکاؤ اور پھر اپنے گلے کے اندر اس کا پھندا ڈال کر اپنی زندگی کو تمام کر دو۔ بس اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے مایوسی کے، سوائے ہلاکت اور موت کے کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے فرمایا من کان یظن، جو یہ گمان کر بیٹھا ہے، یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا کی یہ فتوحات اس کو نہیں ملے گی اور آخرت میں اللہ اسے جنتوں اور کامیابیوں سے امکنار نہیں کرے گا، جو یہ گمان کر بیٹھا ہے، تو فلیمدد بسبب، پھر وہ کیا کرے، ایک کھینچے رسی کو الی السماء، چھت کی طرف ایک رسی لٹکا دے، ثم لیقطع، پھر اس رسی کا پھندا بنا کر گلے میں ڈالے اور اپنی زندگی کو کاٹ دے۔ ثم لیقطع فلینظر، یعنی پھر دیکھے، هل یذهبن کید ما یغیظ، یہ اس کا مکر و فریب اس کے غصے کو لے جاتا ہے۔ یعنی وہ انسان غصے میں، مایوسی میں کہتا ہے کہ کوئی بھی مدد نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو اس طرح غصے میں اور مایوسی سے پاگل ہوا پھر رہا ہے، تو اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ دیکھتے ہیں شاید اس سے کوئی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یا اس سے اس کی وہ حسد کی آگ جو ہے یا مایوسی کی آگ جو ہے وہ بجھ جائے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں۔ یاد رکھو، مایوس انسان سوائے ناکامی کے، تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں اس کے ہاتھ لگے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ جو گزشتہ آیت ہے جس میں فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، لن ینصرہ میں جو ہو ضمیر ہے، اس کے مرجع کے بارے میں دونوں اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مراد ہے کہ جس کا یہ گمان ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، جی یہ ناکام ہوں گے، جیسے کفار مکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ حضور کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ کی تو یہ کہ اقطاع ہے، جی ان کا تو آگے سلسلہ نسب ہی نہیں چلا، ان کا پیغام آگے نہیں بڑھے گا، جی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ کہتے تھے یہ ابتر ہے، ان کی آگے نسل اور سلسلہ چل ہی نہیں رہا، ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ کوئی کامیاب نہیں ہوگی، یہ وقتی ایک بات ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جس کا یہ گمان ہو کہ ان کا آگے نسب نہیں بڑھا ہے تو یہ آگے کامیاب نہیں ہوگی، ان کا سلسلہ کوئی آگے زیادہ نہیں چلے گا، تو وہ پھر یہ کر لے، اپنے آپ کو اس طرح رسی لٹکا کر ہلاک کر لے، تباہ و برباد کر لے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ بات کہاں تک پوری ہوتی ہے، جی اپنے غصے کو یوں ٹھنڈا کر لے۔ لیکن ایسا کرنے سے حضور کی جو مدد ہے وہ رکے گی نہیں بلکہ بڑھے گی، حضور کامیابی کی طرف۔ اور دیکھ لیں آج تک حضور کے نام لیوا دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں موجود ہے، حضور کا سلسلہ تو چل رہا ہے، جی اور وہ ظالم، وہ کفار، وہ مخالفین، ان کا کیا ہے، ان کی نسل کہاں گئی، ان کے نام لیوا یا ان کا وہ سلسلہ کہاں رہ گیا، جی۔ تو قرآن نے اس سے مراد لن ینصرہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسرا اس سے عام آدمی بھی مراد ہے، من کان یظن، من ہے اس سے مراد، وہ بھی دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو باہر کا ایک عام آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کو کامیاب نہیں کرے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اور اس طریقے سے وہ دیکھ لے کہ وہ اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، دیکھو ہم نے اس طریقے سے واضح آیات تعلیمات نازل کی ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے، اس سے رہنمائی لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ ہدایت کا جو طالب ہوگا، جو اس راستے پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، قرآنی احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، کامیابی اسی کے لیے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یہدی من یرید، دوسری جگہ فرمایا یہدی الی من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ایک انسان کرے کرائے کچھ نہیں، اور وہ کہے کہ بس اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب کر دیں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیں، نجات دے دیں دنیا اور آخرت میں، ایسا نہیں ہے اللہ کا کام۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نہیں چاہو گے ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔ کامیابی انہی کے لیے جو یقین کے ساتھ جو جہد کا راستہ اپنا دے، یقین ہو اللہ کے احکامات و قوانین پر، اور اس کے ساتھ وہ سعی اور کوشش کے راستے کو اپنائیں، تو یقیناً ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب